رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ میں انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ سے خلوص دل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا امتیاز احمد قصوری صاحب سے ان کی مشہور کن آواز میں محبت رسول کے عنوان پر ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ جس عنوان پر آپ نے آج کا پروگرام منعقد کیا ہے، اسی حوالے سے آپ دوستو احباب کو میں اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب کبھی
نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے لب کشائی کا موقع ملتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سیر حاصل بحث کروں۔ پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ، ان کا مطالعہ کرو جو واقعی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے۔ وہ بھی جب سید الکونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، ہم تیری سیرت کو کیا بیان کریں گے، ہم تیری عظمت کو کیا بیان کریں گے، ہم تیری رفعت کو کیا بیان کریں گے، ہم تیری معرفت و بلندی کو کیا بیان کریں گے۔ ہم تو تیرے بارے میں اتنا ہی دنیا والوں کو بتائیں گے۔ دنیا والوں کان لگا کے سن لو، آنکھوں سے تعجب کی عینک کو اتار کے دیکھ لو، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کے ہماری معروضات کو سماعت فرما لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ لوگوں، پہلے خدا ہے پھر محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ کی قسم سیرت کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آپ کی سیرت کو سب سے زیادہ مستند انداز میں جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ اسی لیے شاید میری ماں نے دروازے پہ آنے والے اور دستک دینے والے سے کہا تھا، جب میری ماں کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا گیا، میری ماں کے دروازے پہ دستک دی گئی، تو ماں نے پوچھا کون ہے؟ آقا کا ایک غلام ہوں۔ بیٹے کیسے آنا ہوا ہے؟ ماں جی میں آپ سے اپنے آقا و مولا کی سیرت کا سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ ماں جی اس لیے آیا ہوں، آپ وہ ہیں جس نے میرے محبوب کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ جتنا قریب سے آپ نے دیکھا ہے کسی نے
ماں نے بڑا مختصر جواب دیا. ماں نے کہا بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر اپنے محبوب کی سیرت کو سمجھنا چاہتا تھا تو وہیں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا. کیوں کہا تھا میری ماں نے؟ کیوں کہا؟ او ماں کا عقیدہ بھی سن لو، اہل حدیث کا عقیدہ بھی لکھ لو، تاکہ تمہیں کائنات کے امام کی سیرت کا، کردار اور کریکٹر کا پتہ چل جائے. ماں نے بھی کہا، اور ماں کے حلالی بیٹے بھی آج کہہ رہے کہ لوگوں، قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے. قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے. قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے. قرآن اگر واعظ ہے محمد واعظ ہے. قرآن اگر ذکر ہے محمد مذکر ہے. قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے. قرآن اگر اچھا میری بات سنیں، جلسے کا عنوان کیا ہے؟ بولو ذرا، سارے بول کے بتاؤ جلسے کا عنوان کیا ہے؟ پھر نعرے طارق یزدانی کے نہیں، آج رنیکے کی اس مسجد سے نعرے بلند ہوں گے، یا آمینہ کے لال کے ہوں گے، یا محمد کے یاروں صحابہ کے ہوں گے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات لکھیں ذرا، میں گالی دینے کسی کو نہیں آیا، تبرہ کرنے بھی نہیں آیا، کیچڑ اچھالنے بھی نہیں آیا، بازاری زبان استعمال کرنے بھی نہیں آیا. لوگوں یاد رکھو، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی پہ کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں، کسی مولوی کی بات کا نام نہیں، کسی پیر کے فرمان کا نام نہیں، کسی خطیب، ادیب، حسیب، لبیب کی بات کا نام نہیں. رنی کے والوں لکھ لو، مسلک اہل حدیث نام ہے یا رب کے قرآن کا یا محمد کے فرمان کا. سن لو، قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے. قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے. قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے. قرآن اگر واعظ ہے محمد واعظ ہے.
قرآن ذکر ہے، محمد مسکر ہے، قرآن ہدایت ہے، محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، اور لوگوں قرآن اگر نور ہے، محمد سراج منیر ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا بیان کریں گے؟ یارو تمہیں کیا پتا ہے اللہ نے تمہیں کیسا پیغمبر دیا ہے، اللہ نے کیسا رہنما اور کیسا پیشوا دیا ہے؟ یار تو کہتے ہیں نا آ گیا وہ آ گیا، منٹھار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ میں کہتا ہوں نہیں یارو، یہ الفاظ تمہارے ہیں، قرآن سے پوچھو کون آیا ہے۔ قرآن نے بھی تو کئی القابات سے نوازا ہے میرے محبوب کو۔ میں نے قرآن سے سوال کیا کون آیا ہے، قرآن نے مجھے جواب دیا والضحیٰ کے چہرے والا آیا ہے، واللیل کی کالی زلفوں والا آیا ہے، علم نشرہ کے سینے والا آیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آیا ہے، یاسین کے دانتوں والا آیا ہے۔ یارو ما ینطق عن الہوا کی زبان والا آیا ہے، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والا آیا ہے، ما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھوں والا آیا ہے، ارے یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا آیا ہے، یا ایھا المدثر کے کمبل والا آیا ہے، انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا ہے، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ کی معراج والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا آیا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آیا ہے، والعصر کے زمانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ بشیر و نذیر کی حیثیت والا آیا ہے، رؤوف الرحیم کی صفت والا آیا ہے۔ ارے سراج منیرہ کی عظمت والا آیا ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ رنی کے بالوں لکھو کون آیا ہے؟ اور ماں آمنہ کی آنکھوں کا تارا آیا ہے۔ تمہیں پتا ہے کون آیا ہے؟ ماں حلیمہ کی آنکھوں کا، ہائے ہائے ماں آمنہ کی آنکھوں کا تارا آیا ہے۔ ماں حلیمہ کا راج دلارا آیا ہے، ماں حلیمہ کا راج دلارا آیا ہے۔ ارے سنو سنو کون آیا ہے؟ عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آیا ہے۔ ہائے کون آیا ہے؟ یارو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، کون آیا ہے؟ مجبور اور مقہوروں کا چارہ گر آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ غلاموں کا آقا آیا ہے، یتیموں کا والی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ زمزم پینے والا اور پلانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ حجر اسود کو چومنے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اے بیت اللہ کو اے بتوں سے پاک کرنے والا آیا ہے، کعبۃ اللہ کے چکر لگانے والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ ذرا سنو تو صحیح، مکہ کو مکرمہ بنانے والا آیا ہے، مدینہ کو منورہ بنانے والا آیا ہے، اس کائنات کو بسانے والا آیا ہے، غربت کو پسند کرنے والا آیا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم صداقت کا پرچار کرنے والا آیا ہے، نبوت کا اختتام کرنے والا آیا ہے، اور ان اپنے امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت پہنچانے والا آیا ہے۔
پتا چلا ہے تمہیں کون آیا ہے؟ ہمیں گالیاں دیتے ہو نا، ہم پہ تبرہ کرتے ہو نا، ہم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو نا، تمہیں کیا پتا؟ قریب آؤ تمہیں بتائیں کون آیا ہے۔ دور دور بیٹھ کے تیر پھینکنے والوں، میرے مسلک کو سب و شتم کرنے والوں، میرے مسلک کو اتہام بازیاں کرنے والوں، میرے مسلک پہ الزام تراشیاں کرنے والوں، اللہ کی قسم قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں کون آیا ہے۔ اور وہ آیا ہے جو لامثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ ارے وہ آیا ہے جو عابد ہے، زاہد ہے، صابر ہے، شاکر ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، روب والا ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے۔ ارے کون آیا ہے جو رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاج داراں ہے، فروخ دل ازاراں ہے، انیس دل فگاراں ہے، تب و تاب کوہ فراں ہے، ماہ درخشاں ہے، بہار شبنم سطاں ہے، شباب نو بہاراں ہے، ممدوح دو جہاں ہے، کلاہ بے کلاہاں ہے، رئیس جنودی عرشیاں ہے، باعث رحمت عرشیاں ہے۔ کون آیا ہے جو اشرف الانبیاء ہے، شاف روز جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، رنی کے والا جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ کون آیا ہے؟ سنو، خدا دی قسم امام مالک نے کہا تھا، تم زندگی کی بات کر رہے ہو، میرے نبی کی توہین ہو، ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں، ہمیں جینے کا، اور میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، میرے نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہو، ہم جینے کی خواہش لے کے نہیں آئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم تو نبی کی عظمت کے لیے علامہ شہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں محمد کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو جس کے بارے میں صاحب دل کہہ رہا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جان بیاں، جان غزل، جان قصیدہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجھے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، یہ ظالم، یہ فاسق، یہ فاجر تیری شان میں گستاخی کر کے اس رب کی زمین پہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ رہنے دو گے؟ آہستہ بولو، رہنے دو گے؟ میں کہتا ہوں توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے،
توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے. کرو گے؟ اور اعلان کرو گے؟ گھر بار چھوڑو گے؟ کام کاج چھوڑو گے؟ امام کائنات سے محبت کا مظاہرہ کرو گے؟ دنیا کو بتاؤ علامہ شہیر کے یہ روحانی فرزند یہ نوجوان عزم کر رہے ہیں ہم میدان عمل میں قدم رکھ کے ٹائر نہیں جلائیں گے، ٹائر نہیں جلائیں گے، شیشے نہیں توڑیں گے، دکانیں نہیں توڑیں گے، گاڑیاں نہیں توڑیں گے. ان کو بتا دو نبی کے یہ دیوانے جب بھی توڑیں گے محمد کے دشمنوں کی گردنیں توڑیں گے. توہین رسالت کو لکھنے والا آیا ہے تو لکھ کے چلا جائے، نوٹ کر کے چلا جائے. توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے. سرتن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا، سرتن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا. ہرگز گوارا نہ مسلمان کریں گے. کرو گے گوارا؟ پھر عزم کرتے ہو کس بات کا؟ عزم کرو اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے. سب کہو انشاءاللہ. اور شاید انشاءاللہ سے ہی آخرت سمر جائے، اللہ کی قسم آخرت بن جائے. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برا نہ محسوس کرنا، میرا اپنا ضمیر ہے، میں ویلوں کا قائل نہیں ہوں. میری موجودگی میں کوئی شخص کوئی ویل لے کے نہ آئے. کائنات کے رب کی قسم ہے میں محمد سے اپنی محبت کا اظہار کر کے تم سے ویلے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو اپنے رب کی رضامندی لینے آیا ہوں، اللہ کی خوشنودی لینے آیا ہوں. اس اسٹیج کا تقدس بحال کرو اہل حدیثوں، اس تقدس کو بحال کرو. دنیا کو بتاؤ اہل حدیث بولے بھی، اہل حدیث میدان میں آئے بھی، اہل حدیث گرجے بھی، اہل حدیث سنائے بھی، یا رب کی رضا کے لیے، یا رب کی خوشنودی کے لیے. امام کائنات جناب محمد. اور انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے، اپنے بزرگوں کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے. یہ اسٹیج کتاب و سنت کے دیوانوں کا اسٹیج ہے. یہ اسٹیج سید نذیر حسین محدث دہلوی کا اسٹیج ہے. یہ اسٹیج محمد حسین بٹالوی کا اسٹیج ہے. یہ اسٹیج حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا اسٹیج ہے. یہ عبد الجبار غزنوی کا اسٹیج ہے. یہ محمد بشیر شاہ سوانی کا اسٹیج ہے. یہ ثناء اللہ امرت تسری کا اسٹیج ہے. یہ مولا امیر سیال کوٹی کا اسٹیج ہے. یہ داود غزنوی کا اسٹیج ہے. یہ اسماعیل سلفی کا اسٹیج ہے. اور لوگوں یہ محمد حسین شیخو پوری کا اسٹیج ہے. یہ حافظ عبد القادر کا اسٹیج ہے. اور یارو کیا پوچھتے ہو؟ یہ حبیب الرحمن یزدانی کا اسٹیج ہے، علامہ ظہیر کا اسٹیج ہے. اس اسٹیج کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. جس نے خدمت کرنی ہے باہر جا کے اس کی جتنی جی چاہے خدمت کرے. یہ طریقہ اسلام اور شریعت کے خلاف میں اپنی موجودگی میں یہ نہیں ہونے دیتا. اللہ تمہاری محبتوں کو قبول فرمائے. محبتوں کے انداز بڑے ہیں. میں آج ایک انداز پیش کرنے لگا ہوں محبت کا، تاکہ پتہ تو چلے رسول اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے. بیان کیا ہے مولانا نے محبت رسول. یہ محبت تو صحابیوں کی تھی. آج میں نے جائزہ لینا ہے وہابیوں کی محبت کا.
صحابیوں کی نہیں، وہابیوں کی محبت کا جائزہ لینا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کی محبت میں کوئی شک یارو، جن کی محبت کی گواہی آسمان والا دے رہا ہو، ان کی محبت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنی محبت کا جائزہ لینا ہے۔ میں ایک سیرت کا پہلو چھیڑنے جا رہا ہوں، بڑا اہم پہلو ہے، ذرا دل کے دروازے کھولو، دھیان سے سنو۔ کائنات کے امام کی سیرت کیا ہے؟ کائنات کے امام کا کردار کیا ہے؟ کائنات کے امام کا کریکٹر کیا ہے؟ ذرا توجہ تو دو۔ یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ کا کردار بیان کر رہے ہیں، تاکہ تمہیں معلوم ہو تمہارے آقا کی سیرت کیا ہے، تمہارے آقا کا کردار کیا ہے، تمہارے آقا کا کریکٹر کیا ہے، تمہارے آقا کے شب و روز کیا ہے، تمہارے آقا کے لیل و نہار کیا ہے، تمہارے آقا کا اٹھنا کیا ہے، تمہارے آقا کا بیٹھنا کیا ہے، تمہارے آقا کا چلنا کیا ہے، تمہارے آقا کا ٹھہرنا کیا ہے، تمہارے آقا کا آنا کیا ہے، تمہارے آقا کا جانا کیا ہے، تمہارے آقا کی معیشت کیا ہے، تمہارے آقا کی معاشرت کیا ہے، تمہارے آقا کی ثقافت کیا ہے، تمہارے آقا کی تجارت کیا ہے، تمہارے آقا کی عبادت کیا ہے، تمہارے آقا کی ریاضت کیا ہے، تمہارے آقا کی زندگی کیا ہے، تمہارے آقا کی وفات کیا ہے، تمہیں پتا تو ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سیرت سننے آئے ہو نا، پھر آج یہ سیرت کا پہلو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ حضرت انس رسول اللہ کی ایک حدیث میں سیرت بیان کر رہے ہیں، امام بخاری صحیح البخاری میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، پتہ ہے انس کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس وہ ہے جن کی ماں نے منت مانی تھی، ام سلیم نے منت مانی تھی، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اگر تو مجھے بیٹا دے گا میں اس بیٹے کو بہت بڑا تاجر نہیں بناؤں گی، بہت بڑا کاروباری نہیں بناؤں گی، بہت بڑا جاگیردار نہیں بناؤں گی، بہت بڑا زمیندار نہیں بناؤں گی۔ ام سلیم کیا بنائے گی؟ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، میں اپنے بیٹے کو تیرے پیغمبر محمد کا خادم بناؤں گی، رسول اللہ کا خادم بناؤں گی۔ ہائے ہائے، پھر ایک وقت آیا کائنات کے رب نے ام سلیم کو بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا جب چلنے کے قابل ہوا، کچھ کرنے کے قابل ہوا، ماں نے بیٹے کو انگلی سے لگایا اور انگلی سے لگا کے سیدھی جناب محمد کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ آقا میرے بیٹے کو قبول کر لو، میں نے منت مانی تھی کہ یہ کسی قابل ہوگا تو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ ایسے ہی ہوا، کائنات کے امام نے قبول فرما لیا۔ انس کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال رہا۔ میں نے رسول اللہ کی بڑی خدمت کی ہے، اور اللہ کی قسم رسول اللہ بھی حضرت انس کی خدمت پہ بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ایک دن رسول اللہ فرماتے ہیں انس میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں رب سے دعا مانگنے لگا ہوں، بتا تیرے لیے کیا مانگوں، اپنے رب سے تیرے لیے کیا سوال کروں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی سوچ دیکھو، ان کی فکر دیکھو۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر دعا مانگنی ہے تو میرے لیے میری اولاد میں اضافے کی دعا کر دو، مال میں برکت کی دعا کر دو۔ اللہ اکبر۔ یارو آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اگر ہمارا مولوی، ہمارا امام، ہمارا خطیب، ہمارا مرشد، ہمارا پیر ہمارے لیے دعا کر دے۔ ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے کہ ہمارے لیے ہمارے مرشد نے، ہمارے پیر نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔
یارو ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے دعا جناب محمد کر رہے ہیں. ان کی شان کا کیا عالم ہوگا, ان کی رفعت کا کیا عالم ہوگا. کائنات کے امام نے دعا مانگی, اللہ نے اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا محبوب جو تو نے مانگا ہے میں نے انس کو عطا کر دیا ہے. انس خود کہتے ہیں اللہ کی قسم میری اولاد میں اللہ نے اتنا اضافہ فرمایا کہ میرے پوتے پوتیاں 100 سے زیادہ تھے, 100 سے زیادہ. مال میں برکت کا عالم کیا ہے. انس کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں کے بھی باغ تھے, میرا بھی ایک باغ تھا. لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے اور میرے محبوب کی دعا کا اثر تھا کہ انس کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. اور یارو کیسے خوش نصیب تھے نبی کے دیوانے اور پروانے. انس کہتے ہیں آؤ میں نے دن رات رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہیں, میں نے 10 سال رسول اللہ کے پاس گزارے ہیں. انس تو نے کیا دیکھا. سیرت کا ایک پہلو انس بیان کرنے لگے. کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا لعانن ولا سبابن. اور لوگوں 10 سال میں رسول اللہ کے پاس رہا. رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ میں نے 10 سال میں کبھی اپنے محبوب کو فحش کلامی کرتے ہوئے نہیں سنا. میں نے 10 سال میں کبھی اپنے محبوب کو کسی کو لان تان کرتے ہوئے نہیں سنا. ہائے میں 10 سال رہا, میں نے 10 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی نبی کو کسی کو گال دیتے ہوئے نہیں سنا. لے ہاں ذرا آج اپنے عشق کا جائزہ, لے ہاں ذرا اپنی محبتوں کا جائزہ, لے ہاں ذرا اپنے پیار کا جائزہ. کیا میں نے اور تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا میں نے اور تو نے اس نبی سے ناتا اور رشتہ جوڑا ہے؟ کیا میں نے اور تو نے اس پیغمبر سے ناتا اور رشتہ استوار کیا ہے جس نے کبھی فحش کلامی نہیں کی؟ میں اور آپ دیکھیں ہماری کیا کہتی ہے. جس نے کبھی کسی کو لان تان نہیں کی, جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. مسند احمد میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال رہا میں, واللہ ما سبنی سبتن قطو. کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے کبھی مجھے گالی نہیں دی, ایک مرتبہ بھی کبھی گالی نہیں دی. کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوا کائنات کے امام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا, بچے تھے نا, باہر بچے کھیل رہے تھے, میں بھی ان کے ساتھ جا کے کھیلنے لگ گیا, کام بھول گیا. پیچھے سے کائنات کا امام آیا, اور یہ ہے میرے رسول کی سیرت. بھائی بھائی کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا, چھوٹا بڑے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا, پڑوسی پڑوسی کو برداشت نہیں کرتا. جلسے سیرت النبی کے چھوٹا بڑے کو گالی دے, بڑا چھوٹے کو گالی دے. سب سے بڑا محب ہے رسول اللہ کا, سب سے بڑا عاشق ہے رسول اللہ کا. کیا یہ سیرت ہے؟ کیا یہ سیرت کا پیغام ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہے سیرت کو؟ آئے نعرے لگائے, ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ گئے. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیچھے سے رسول اللہ آئے, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا انس میں نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا. آقا میں بھول گیا. کہتے ہیں نگاہیں نیچی تھی, میں نے کہا اب میری شامت آ گئی, کائنات کا امام ڈانٹے گا, غصے ہوگا.
میں نے جب آنکھوں کو چرا کر رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ کی قسم غصے کے آثار نظر آنے کی بجائے محمد مسکرا رہا ہوتا تھا، کائنات کا امام ہنس رہا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں گالی تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح البخاری میں ہے، گالی تو بڑی دور کی بات ہے، 10 سال میں میرے محبوب پیغمبر محمد نے کبھی مجھے اف کا کلمہ بھی نہیں کہا۔ گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اف کا کلمہ بھی نہیں کہا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، جس نبی نے ہمیں بتلایا، اپنے کردار و کریکٹر سے بتلایا کہ کائنات رسول اللہ کو گالیاں دے رہی تھی، کائنات کے امام کو پتھر مار رہی تھی، کائنات کے امام کو اذیتیں دے رہی تھی، تکلیفیں دے رہی تھی، مصائب و آلام میں مبتلا کر رہی تھی۔ کائنات کا امام اپنے پروردگار کے حکم پر کیا کر رہا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میرے محبوب ان کی گالیاں سن کے ان کو گالیاں نہیں دینی، محبوب یہ گالیاں دے تو ان کے لیے دعا فرما، محبوب یہ گالیاں دے تو ان کے لیے دعا کر۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا دعا کرنا تیرا کام ہے، تیرے دشمنوں کو تیرا دوست بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ کس کا کردار و کریکٹر ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے ایسے سننے کے لیے ہے؟ کائنات کے امام کا کردار و کریکٹر پڑھو، قرآن و حدیث کے صفحات پر۔ کائنات کے امام کو مار مار کے طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا ہے۔ جناب زید آگے بڑھے، آقا ہاتھ اٹھائیں، آج تو انہوں نے انتہا کر دی ہے، مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے، آج تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ فرمایا کیوں بد دعا کروں؟ آقا ہمارا ایمان ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا آپ کو یقین ہے کہ میرا رب میری نہیں موڑے گا؟ ہاں۔ فرمایا زید پھر بد دعا کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا کیوں نہ کر دوں؟ مجھے تو پتا ہے کہ اس نے خالی واپس نہیں لوٹانا۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں نہیں پتا کہ آمنہ کا لال کون ہے، یہ نہیں جانتے کہ عبداللہ کا در یتیم کون ہے، یہ نہیں جانتے شیما کے ویر کی اہمیت کیا ہے، یہ نہیں جانتے رنی کے وہابیوں کے پیر کا مقام کیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں انہیں کچھ نہ کہنا، میں انہیں گالی نہیں دیتا، ناراض نہیں ہوتا، ان کو برا نہیں کہتا، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ ہے یہ سیرت میری اور آپ کی؟ ہے یہ کردار میرا اور آپ کا؟ ذرا سوچئے صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگ ہیں جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ میرا محبوب ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے گیا ہے، کتب احادیث میں ہے، کائنات کا امام الگ الگ چیزوں کا نام لے کے بتا کے گیا ہے، اس کو بھی گالی نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا صحابہ کا جمع غفیر ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے، اور میرے صحابہ تم بھی سنو، بعد میں آنے والوں کو بھی سنا دو۔ محبوب کیا بات ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص زمانے کو گالی نہ دے۔ کس کو؟ زمانے کو گالی نہ دے۔ آقا بس؟ فرمایا نہیں، ہوا کو بھی کوئی گالی نہ دے، ہوا کو بھی کوئی گالی نہ دے۔ آقا بس؟
فرمایا نہیں، مرغ کو بھی کوئی گالی نہ دے۔ آقا بس؟ فرمایا نہیں، اپنے ملازم کو بھی کوئی گالی نہ دے۔ آقا بس؟ فرمایا نہیں۔ محبوب جی اور کس کو؟ فرمایا اپنی بیوی کو بھی گالی۔ ان کوئی بھی نہیں بولے، سارے ماڑا کمزور طبقہ جو ہے نا وہ ان کا ہی ہے، ان پہ زور چلتا ہے۔ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ بیویوں کو بھی گالی بولو، چھڑنی تو کوئی نہیں، بولو تو صحیح، بیویوں کو بھی گالی۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا فوت شدگان کو بھی گالی نہیں دینی۔ یہیں پہ بس نہیں، میں تو حیران ہوا، میرا محبوب کہتا ہے اور یارو بخار کو بھی گالی نہیں دینی، گناہگار کو بھی گالی نہیں دینی، حتیٰ کہ مشرک کو بھی گالی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مشرکوں کو بھی، بتوں کو بھی گالی نہیں دینی۔ او میں حیران ہوا، میرے پیغمبر کی سیرت، میرے پیغمبر کا کردار، میرے پیغمبر کا کریکٹر یہ ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں نے کھولا، سلسلہ صحیحہ پہ علامہ ناصر الدین البانی صحیح سند سے روایت لائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کائنات کا امام خطبہ دے رہا، کائنات کا امام واز کر رہا، کائنات کا امام تقریر کر رہا، درس دے رہا، نصیحت کر رہا، کہتا ہے میرے چاہنے والوں لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، شیطان کو بھی گالی بولو، شیطان کو بھی گالی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ تو دشمن ہے، قرآن نے کہا ہے یہ دشمن ہے ہمارا، یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، عبادت کے لیے نکلے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، راستے میں دیواریں حائل کرتا ہے، عبادت کی طرف جانے نہیں دیتا، پھر اس کو برا کیوں نہ کہیں، دشمن ہے۔ میرے آقا کے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا وَتَعُوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ۔ آقا فرماتے ہیں جب یہ دشمن ستائے نا، تمہیں تنگ کرے، گالی نہیں دینی، اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنا تیرا کام ہے، اس دشمن کو تجھ سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کیا راستہ دکھایا میرے محبوب نے، کیا تعلیم دی میرے پیغمبر نے، کیا ارشاد فرمایا میرے رسول نے، میں نے اور تو نے کیا سیکھا ہے رسول اللہ کی سیرت سے، رسول اللہ کے کردار و کریکٹر سے، میں نے اور تو نے کیا پڑھا؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج، اللہ کی قسم حیرانگی ہوتی ہے۔ اور جس پیغمبر نے شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر لوگ اس کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ جس پیغمبر نے شیطان کو، بتوں کو، مشرکوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، آج اس کے صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں کہ نہیں؟ سوچو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہاں کھو گئے مسلمان؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر، دار الخلافہ کے اندر، دار الحکومت کے اندر ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگو، عائشہ کا بابا صدیق مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلاؤ کیا استغفر اللہ نعوذ باللہ سے بات بن جائے گی؟ کوئی
جس کا جی چاہتا ہے وہ صدیق کو گالی دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ آقا کائنات جناب محمد کے خاکے بناتا ہے۔ ہمیں جرأت سے، ہمت سے، جذبے سے، دلیری سے سستی کو، کاہلی کو پسے پش ڈالتے ہوئے میدان عمل میں قدم رکھ کے دنیا کو یہ بات سمجھانا ہوگی کہ اے دشمن رسول، صدیق کا دشمن صحیح معنوں میں رسول اللہ کا دشمن، صدیق کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں؟ کائنات کے امام نے کہا تھا من اذاہم فقد اذانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے ان کو نہیں، میں محمد کو تکلیف دی ہے۔ جس نے ان کو گالی دی اس نے ان کو نہیں، میں محمد کو گالی دی ہے۔ اور لوگوں، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ابو بکر صدیق، اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمت کی برکھا کا نزول فرما۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں مکے مدینے میں پڑے ہوئے اس وقت؟ 10,000 صحابہ مکے مدینے میں دفن ہیں، باقی کدھر ہیں؟ نکلو تلاش کے لیے، دیکھو کہاں ہے وہ۔ کوئی یمن میں پڑا ہے، کوئی فلسطین میں پڑا ہے، کوئی شام میں پڑا ہے، کوئی انطاکیہ میں پڑا ہے، کوئی قسطنطنیہ میں پڑا ہے، کوئی چین میں پڑا ہے، ہندوستان میں پڑا ہے، کوئی عرب میں پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے۔ تلاش کے لیے نکلو، اللہ کی قسم تمہیں ان کی تلاش کے لیے کبھی یمن جانا ہوگا، شام جانا ہوگا، فلسطین جانا ہوگا، نجف جانا ہوگا، کرب و بلا میں جانا ہوگا، اور صدیق کی تلاش کے لیے نکلو، تمہیں آج بھی محمد کے قدموں میں جانا ہوگا۔ صدیق کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تو کہاں جانا ہوگا؟ رسول اللہ کے قدموں میں جانا ہوگا۔ اس صدیق کو آج اتنی جرأت سے کہتے ہو جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کائنات میں عائشہ کا بابا صدیق ایک ایسا شخص ہے جس کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جس کے صحابی ہونے کا اعلان رب کے قرآن میں موجود ہے۔ صحابی لفظ صاحب سے بنا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے اس کو صحابی کہا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا تو عائشہ کے بابا کو عطا کیا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں لوگوں، پھول تو سارے ہی خوش نما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور یارو، دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کو بتاؤ، مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کتابیں تو ساری ہی آسمان سے آنے والی واجب الاحترام ہیں، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نبی تو سارے ہی اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں، مگر محمد کی بات ہی
کچھ اور ہے، اور صحابہ تو سارے ہی آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، مگر ان میں میرے ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ کائنات کا امام کھڑا ہے؟ اٹھا امام طبرانی کی معجم الکبیر، اٹھا کنز الاموال کو۔ طبرانی نے عمر کے ایک قول کے حوالے سے نقل کیا، کنز الاموال میں رسول اللہ سے ہے، کائنات کا امام کھڑا ہے، کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرا صدیق کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہی۔ اور لوگوں کان کھول کے سنو، اللہ کی قسم آدم سے لے کے جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں، ان سارے نبیوں کی امتوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تمام نبیوں کے امتیوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کے ایمان کو ڈال دیا جائے۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، فرمایا اس کے ایمان کو ڈال دیا جائے۔ میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں، تمام امتیوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، میرے صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس صدیق کو گالی دی جاتی ہے، ان صحاب پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا، اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فی وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح۔ کائنات کا امام کہتا ہے، میرے وہ صحابہ جو میدان جنگ میں میرے ساتھ موجود ہیں، فرمایا میدان جنگ میں موجود ہونے کی وجہ سے میدان جنگ سے اڑنے والا وہ گرد و غبار، وہ مٹی جو اڑ کے محمد کے صحابہ کے چہروں پہ پڑ رہی ہے، یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ دنیا کو بتاؤ، میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان صحابہ کو برا بلا کہتے ہو۔ کائنات کے امام نے کہا، میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی، اور غور کرو، نبی نے صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں کی، روزوں صدقات خیرات کی بات نہیں کی، جہاد کی بات نہیں کی، کائنات کے امام نے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات کی۔ فرمایا ان کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، اور صحابہ پہ بھونکنے والوں، کائنات کے امام کا فرمان سنو۔ کائنات کا امام کہتا ہے، میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب۔ یار یہ تو صحابہ ہے، میں تو حیران ہوا، اللہ کو تو وہ گھوڑے اتنے پسند آ گئے تھے جن گھوڑوں پر محمد کے صحابہ نے قدم رکھا تھا، اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ہائے ہائے، فرمایا ان کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کے اعمال مل کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ کہے وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور دنیا والو تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کتنی عمر ہم پالیں گے؟ 50 60 70 80 90، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ میرا محبوب کہتا ہے وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور تمہیں جناب
नूह जितनी लंबी उम्र दे दी जाए, 1000 साल उम्र पालो, 1000 साल उम्र पाके नेकियों के ढेर लगा दो, और नेकियों के ढेर लगा के भी तुम मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। यारो, इन सहाबा को गालियां देते हो, इन सहाबा को बुरा कहते हो, इन सहाबा पे तानो तशनी करते हो, जिनके ईमान की गवाही, जिनके तकवे की गवाही, तहारत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही, अनाबत की गवाही, कनात की गवाही, जहानत की गवाही, फतामत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, शराफत की गवाही, सखावत की गवाही, सदाकत की गवाही, अदालत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, और जिनकी इस्तिकामत की गवाही, शहादत की गवाही देता है, या अर्श वाला खुदा देता है, या मदीने वाला मुस्तफा देता है। उन सहाबा को गाली देते हो, उन सहाबा पे तबर्रा करते हो। हमारा ऐलान सुन लो, हमारा पैगाम सुन लो। हम कहते हैं तकवा में सबसे आला मोहम्मद के सहाबा। कौन आला है सबसे उम्मत में? कौन? तुम्हें पता ही तो नहीं है। अगर तुम्हें ये बातें याद हो, लोगों ने रटा दी है बातें, किसी अहले हदीस से पूछो बाबे फदक क्या है, हमारी दिलचस्पी नहीं है। झूठी कहानियां बना बना के बच्चों को याद करवा दी गई है। अहले हदीसों, इस सुस्ती को छोड़ो, इस काहिली को पसे पुस डालो, इस गफलत को तर्क करो और दुनिया को बताओ दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, किताबुल्लाह क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। लोगों को सुनाओ, लोगों को समझाओ, लोगों तक बात पहुंचाओ। कुरान करीम पढ़ो, कुरान करीम का मुताला करो। कुरान करीम तुम्हें बताएगा तकवे में सबसे आला कौन है। बोलो कौन है? डर के क्यों बोलते हो? नबी के सहाबा। तकवे में आला सहाबा, फतवे में आला सहाबा, गुफ्तार में आला, किरदार में आला सहाबा, और लोगों निमाज में आला सहाबा, जिहाद में आला सहाबा, और वफा में आला सहाबा, हया में आला सहाबा। क्या पूछते हो? रफाकत में आला सहाबा, नज़ाफत में आला सहाबा, खलवत में आला सहाबा, जलवत में आला सहाबा, और रब्बे जुल जलाल की कसम है हयात में भी आला सहाबा, वफात में भी आला सहाबा। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है कि असहाबे रसूल कौन है? तुम्हें क्या पता है कि नबी के दीवाने और परवाने कौन है? नबी के शदाई और फिदाई कौन है? जिन्होंने तन मन धन कुर्बान कर दिया। अल्लाह की कसम, अभी मेरा भाई बयान कर रहा था ज़ियाद इब्ने सकन की बात को। और लोगों, जब इमाम कायनात ने ज़ियाद इब्ने सकन का सर उठा के अपनी गोद में रखा ना, तो जिंदगी की कोई रमक बाकी थी। इब्ने हिशाम ने लिखा, जिंदगी की कोई रमक बाकी। एक सहाबी ने देखा कि देखो कितना खुशकिस्मत है, रसूलुल्लाह की गोद से जन्नत जा रहा है, गोद से जन्नत जा रहा है। ज़ियाद इब्ने सकन की मोहब्बत ने जोश मारा, ज़ियाद इब्ने सकन के प्यार ने जोश मारा। उसने कहा इजाजत हो तो मैं भी अपनी मोहब्बत की बात करूं। ज़ियाद करो। पता है ज़ियाद ने क्या कहा था? उसने कहा, लोगो अल्लाह की कसम जन्नत बड़ा पुरसकून ठिकाना है, बड़ा पुरसकून मकान है, लेकिन मेरी मोहब्बत से पूछो, मेरी मोहब्बत कहती है कि शायद ज़ियाद इब्ने सकन
تجھے جنت میں بھی وہ سکون نہ مل سکے جو اللہ نے محمد کی گود میں دے دیا ہے۔ دنیا کو کیا سبق دے کے جا رہا ہے زیاد ابن سکن؟ دنیا کو کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ دنیا کو بتا کے جا رہا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، کہتا ہے میرے دل کا طواف کر اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے اپنے دل میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ اور مجھے کہاں یاد آئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اونچی کہو کتنی؟ پتہ ہے کون کون سی؟ ایک سر ہے ایک دل ہے، ایک سر ہے ایک دل ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا علامہ صاحب پیٹ بھی تو ہے نا۔ ہائے 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 کیسے یہ لوگ تھے رب ذوالجلال کی قسم۔ کہنے لگے ہمیں پیٹ کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس کی ذمہ داری اس کی ہے۔ پیٹ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے اعتماد اللہ پہ؟ ہے بھروسہ اللہ پہ؟ کہاں سے رزق آتا ہے تمہارا؟ پڑھو قرآن کریم کو۔ آج ہمارے عقیدوں کو بھی کیا ہو گیا ہے، ہم بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ رزق شاید فیکٹریوں سے آتا ہے، کارخانوں سے آتا ہے، رزق فلاں سے آتا ہے، فلاں سے آتا ہے، فلاں سے آتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے فی السماء رزقکم، لوگوں تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ دینے والا کھلانے والا کون ہے؟ پھر فکر ہونا چاہیے ہمیں۔ اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے اس پیٹ کی خاطر حق کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اس پیٹ کی خاطر ہم نے دین کا حلیہ بدل کے رکھ دیا، شریعت کا حلیہ بدل کے رکھ دیا، دین کو ہم نے پسے پس ڈال دیا ہے۔ اپنے آپ کو اس دین کے تابع کرنے کی بجائے دین کو اپنے تابع کرنا شروع کر دیا ہے۔ سنو اللہ کی قسم، پکا سچا موحد مومن وہ ہے جو مر جانا گوارا کر لے، دین میں ایک حرف کی تبدیلی گوارا۔ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے سوال ہوا اے عبداللہ ابن عمر بتا اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان والحج۔ اللہ کی توحید، نماز کی پابندی، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کا۔ نے کہا بس؟ بس۔ اس نے کہا اچھا میں دہراتا ہوں یہی چیزیں۔ اس نے بات دہرائی، کہا یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صیام رمضان۔ عبداللہ ابن عمر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ غصے سے لال پیلے ہو کے فرماتے ہیں قال اللہ، نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کیا ہوا ہے؟ 5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، میں نے 5 کا اعلان کیا ہے۔ کہا سن ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان والحج۔ اس نے پھر دہرائی ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صیام رمضان۔ قال اللہ، نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کہا کیا؟
پہلے رمضان پھر حج، رمضان پہلے حج بعد میں. کہتے ہیں ہا کذا سمیتہ من رسول اللہ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب سے اس ترتیب کے ساتھ سنا ہے. تو کون ہے محمد کی ترتیب کو بدلنے والا؟ انہوں نے تو دین کی ترتیب بھی بدلنے، ہم نے پورا دین بدل کے رکھ دیا، ہم نے پوری شریعت بدل کے رکھ دی. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. میں نے ایک دوست سے کہا آپ نے بڑی جھنڈیاں لگائی ہیں، بڑے کمکمے سجائے ہیں. کہتا ہے جی محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا اچھا یہ رسول اللہ کی محبت کی نشانی ہے؟ جی رسول اللہ کی محبت کی نشانی. میں نے کہا مجھے اتنی بات بتا، رسول اللہ سے محبت تجھے ہے کہ تیرے مکان کو ہے؟ تجھے ہے کہ تیری دکان کو ہے؟ تجھے ہے کہ تیرے بازار کو ہے؟ تجھے ہے کہ تیری کوٹھی کو ہے؟ مجھے ہے. میں نے کہا پھر مجھے اتنی بات بتا دے، اگر تجھے ہے تو یہ جھنڈی تیری دکان پہ کیوں لگی ہے؟ تیرے چہرے پہ محمد کی سنت کی جھنڈی کیوں نہیں لگی؟ تجھے رسول اللہ سے محبت ہوتی تو یہ جھنڈی تیرے چہرے پہ بھی دکھائی دیتی. مومن مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، کہاں کھو گیا ہے تو؟ کہاں رہ گیا ہے تو؟ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی انتہا کر دی. بات لمبی ہو جائے گی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے. آپ نے فرمایا میری یہ سیرت ہے، تمہارے سامنے ہے میرا کردار، میرا کریکٹر، سن لو. آج ہمارے بازوں میں اثر کیوں نہیں رہا؟ آج ہماری تقریریں بے اثر کیوں ہو گئی؟ کبھی سوچنا، کبھی غور و فکر کرنا، کبھی دھیان دینا. اس لیے کہ کائنات کے امام نے پہلے تبلیغ نہیں کی، پہلے کردار پیش کیا ہے. تبلیغ نہیں کی پہلے. میرا نبی فیران کی چوٹیوں پہ کھڑا ہے، کہہ رہا ہے تبلیغ کے لیے بلایا ہے تمہیں، آؤ آگے. کہا تبلیغ نہیں کروں گا، پہلے سیرت پیش کروں گا، پہلے سیرت پیش کروں گا، میرا کردار تمہارے سامنے. 40 سال ہو گئے تمہارے درمیان رہتے ہوئے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پایا جھوٹا پایا تمہیں؟ پتہ ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ما جربنا علیک الا صدقا. اے محبوب کیا پوچھتا ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے جھوٹ کبھی تیری زبان سے سنا ہی نہیں. تو سچا ہے. سیرت پیش کی ہے، آؤ پہلے اپنی سیرت کو پیش کرو. کوئی مقتدی، کوئی محلے دار، کوئی دوست، کوئی ساتھی میری تیری سیرت پہ انگلی نہ اٹھائے. اگر ایسا کردار اور کریکٹر لے کے میدان عمل میں آئے گا، اللہ کی قسم بات تیری زبان سے نکلے گی، اللہ اس میں اثر ڈال کے اگلے بندے کے دل میں داخل کر دے. کمزوری ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہماری ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے کردار اور کریکٹر کی طرف توجہ دی ہوتی، آج یوں ذلیل اور رسوا نہ ہوتے. کائنات کے امام نے کہا میں آ گیا ہوں، میری سیرت یہ ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی، بولو نبی نے کبھی کسی کو گالی؟ شانو تو دینی چاہیے. کیسے محب ہیں. کائنات کا امام کھڑا ہے، سنن نبی داود ہے، رسول ہاشمی کہتا ہے لا تسبن احدن، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. تم اگر میرے سچے محب ہو، میرے سچے پیار کرنے والے ہو، میرے سچے عاشق ہو، میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں لا تسبن احدن، تم نے بھی کبھی کسی کو گالی، اللہ سے عہد کرو کبھی کسی کو گالی نہیں دینی. نبی نے یہ نہیں کہا انسانوں کو نہیں دینی، حیوانوں کو دے لینی ہے. یہ بھی نہیں کہا اپنوں کو نہیں دینی، بیگانوں کو دے لینی ہے. یہ بھی نہیں کہا بڑوں کو نہیں دینی، چھوٹوں کو دے لینی ہے.
میرے محبوب نے کہا لا تسبن احدن، کسی کو بھی گالی نہیں دینی. دو گے تو کیا ملے گا پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کیا ملے گا؟ سن لو. اب آج یہ دین اسلام مسلمان کیوں لٹ رہے ہیں، کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں مٹ رہے ہیں؟ یہ ذلت اور رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کائنات کا امام کہتا ہے، رسول ہاشمی کا فرمان ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء. کائنات کا امام کہتا ہے گالی گلوچ دینے والے کا اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق، بولو کوئی تعلق. بابیو مال ڈنگر نو بھی گالی نہیں دینی. امام کائنات کہہ کے جا رہے ہیں حاجیوں، نمازیوں، مولویوں، اماموں، قاریوں، حافظوں، کائنات کا امام کہہ کے جا رہا ہے لیس من الاسلام فی شیء. کائنات کا امام کہتا ہے جو گالی گلوچ دیتا ہے، اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، میں محمد بتا کے جا رہا ہوں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح البخاری میں حدیث ہے ان شر الناس، دنیا کا بدترین انسان، گندا ترین انسان کون ہے؟ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کو لوگ گالیوں کی وجہ سے چھوڑ دیں، انہیں چھوڑو انہوں نہ منہ لایا جے گالیاں بڑیاں اس سے دور بھاگتے ہیں لوگ. کائنات کا بدترین انسان ہے. مستدرک حاکم میں روایت ہے امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں جو ہر وقت اپنی زبان کو گالیوں سے گندا کرتے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ آؤ نبی کی سیرت کو سمجھو، نبی کے کردار و کریکٹر کو سمجھو، پیغمبر کی عظمت کو سمجھو، اور اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈال لیا، میرا ایمان ہے اللہ اس دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت دے گا. صحابہ نے سنا لا تسبن احدن، گالی نہیں دینی. کیا کیا صحابہ نے کیا کیا؟ سنو. صحابہ کہتے ہیں، جناب جابر کہتے ہیں جب میں نے سنا نا، سننے کے بعد یہ نہیں چلو عمل کر لیں گے، بڑی زندگی پئی ہے ہو جائے گا عمل، نہیں. کہتے ہیں قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاطا. کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد انسان تو انسان رہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی. یہ تھے پیار کرنے والے، یہ تھے نبی کی سیرت کو اپنانے والے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں الہ العالمین نبی کا پکا اور سچا محب بنائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا آپ نے سنا ٹوٹے پوٹے الفاظ میں، اللہ قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں جی. مسجد کے امام صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما.
اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اغننا بفضلك عمن سواك. یا الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے. اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے. اللہ ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے. اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ مسجد کے امام صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے. بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے. الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے. اللہ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا دے. اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے. اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں. ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے. اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے. اللہ یہ بزرگ، یہ جوان، یہ مائیں، یہ بہنیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے. نیک تمنائیں پوری فرما دے. نیک آرزویں پوری فرما دے. اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے. اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.